بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک مجذوب تھے، ان کا نام بہلول مجذوب تھا۔ ہارون الرشید ان سے مذاق کر لیا کرتا تھا، لیکن ہنسی میں بھی بہلول پتے کی بات بھی کر جاتے تھے۔ ایک دن بہلول ہارون الرشید کے پاس گئے، اس نے انہیں ایک چھڑی دی اور کہا، بہلول یہ چھڑی میں تمہیں دے رہا ہوں، تمہیں جو شخص اپنے سے زیادہ بے وقوف نظر آئے یہ چھڑی اسے دے دینا۔ بہلول نے ہارون الرشید سے وہ چھڑی لے لی اور سنجیدگی سے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے اس چھڑی کو سنبھال کر رکھ دیا۔ شاید ہارون الرشید بھی اس چھڑی کے بارے میں بھول گئے۔ کافی عرصہ بعد ہارون الرشید سخت بیمار ہو گیا، بچنے کی امید نہیں تھی۔ طبیبوں نے جواب دے دیا۔ ایسے میں بہلول ان سے ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا، امیر المؤمنین کیا حال ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، بہلول بہت لمبا سفر درپیش ہے۔ بہلول نے پوچھا، کہاں کا سفر؟ ہارون الرشید نے کہا، آخرت کا سفر۔ بہلول نے نہایت سادگی سے پوچھا، امیر المؤمنین واپسی کب ہوگی؟ تم بھی عجیب ہو بہلول، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی واپس ہوا ہے؟ بہلول نے یہ سن کر حیرت ظاہر کی اور بولے، اچھا اب آپ واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، اس سفر سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اس پر بہلول نے کہا، تو پھر آپ نے اس سفر کے لیے کتنے حفاظتی دستے روانہ کیے ہیں اور آپ کے ساتھ کون کون جائے گا؟ کیا کیا حفاظتی اقدامات ہوں گے؟ ہارون الرشید کا منہ بن گیا، بولا، کیا بات کرتے ہو بہلول، آخرت کے سفر میں کوئی ساتھ نہیں جاتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ اب بہلول بولے، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی بھی مددگار نہیں، پھر تو یہ لیجئے اپنی چھڑی، یہ امانت واپس ہے۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی انسان اپنے سے زیادہ بے وقوف نہیں ملا۔ آپ جب بھی چھوٹے سے چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کے لیے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، خدام ساتھ ہوتے تھے، پورا لشکر ساتھ چلتا تھا، لیکن اتنے لمبے سفر جس میں واپسی بھی نہیں ہوگی، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہارون الرشید یہ سن کر رو پڑا اور کہا، ہم تو تجھے دیوانہ سمجھتے تھے، لیکن آج پتہ چلا کہ تو بہت ہی عقل مند اور دانش مند آدمی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس حقیقی سفر کی، آخرت کے سفر کی، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔